یہ معراج خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں رب اکبر نے کسی نبی کو اگر خواب دکھایا ہے تو یہ کہہ کے بیان کیا ہے کہ یہ خواب دکھایا۔ ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا، پیغمبر کو خواب دکھایا دوسرے مقام پر تو کہا کہ خواب دکھایا، مگر سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک اور پاکیزہ اور منزہ اور مقدس ہے وہ رب، وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ وہ پروردگار اپنا فعل بیان کر رہا ہے، نہ کہ پیغمبر کا خواب۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ خواب ہوتا تو خواب کہہ کے بیان کرتا پروردگار، حقیقت تھی، حقیقت کے پیرائے میں بیان کیا، اور یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، دیکھو میرا رسول کیسا ہے، دیکھو میرا نبی کیسا ہے کہ جو معراج کی بلندیوں پر گیا، کہا دیکھو مجھے، دیکھو میری شان، دیکھو میں کیسا پاک اور پاکیزہ ہوں، میں اپنے بندے کو معراج کی بلندیوں پر لے گیا۔ معراج کا منکر فضیلت مصطفیٰ کا منکر نہیں، ایک فعل خدا کا منکر ہے۔ اور اسی لیے حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمدن جان بوجھ کر معراج کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کفر کے مراتب ہیں، کیوں کافر ہے؟ خدا کو جھٹلا رہا ہے۔ کسی بھی واقعے پہ ریسرچ کا طریقہ کیا ہے؟ ایکیڈمک طریقہ کیا ہے؟ ایکیڈمک میتھڈ کیا ہے ریسرچ کا؟ کوئی واقعہ نقل کیا گیا تو اس کے پرائمری ریسورسز کیا ہیں، ابتدائی مآخذ کیا ہیں، ابتدائی مصادر کیا ہیں، سب سے پہلے وہ واقعہ کس نے نقل کیا، وہاں سوچیں گے راوی اول کون ہے۔ راوی اول خدا، سب سے پہلا سورس قرآن۔ اب فرمائیے، سب سے پہلا سورس قرآن، دوسرا خود پیغمبر کا بیان، اور تواتر کے ساتھ، یہ نہیں کہ خبر احاد ہے، کسی ایک راوی نے بیان کیا، دو راویوں نے بیان کیا، تواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اصحاب نے نقل کیا، تابعین نے نقل کیا، تبع تابعین نے نقل کیا، مسلسل نقل ہوتا چلا آ رہا ہے واقعہ۔ اب آپ تعویل کر رہے ہیں، اور واقعہ بیان ہوا تو کن لفظوں میں بیان ہوا، اسی کی طرف تو توجہ دلا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ کہاں ملتا ہے یہ واقعہ، دوسری بات یہ دیکھیے کن لفظوں میں بیان ہوا یہ واقعہ۔ کہیں بعد والوں نے مبالغہ تو نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں بعد والوں نے مبالغہ نہیں، معراج کو جس جاہ و جلال و جمال کے ساتھ رب اکبر نے بیان کیا تھا، اس حد تک تو کسی کا بھی قلم اور کسی کا بھی بیان رسا نہ ہو سکا، کم تر ہی درجے پہ بیان کر پائے، اس لیے کہ وہ کس انداز سے بیان کر رہا ہے، خدا کی قسم۔ اچھا یہاں ایک نقطہ اور دیکھ لیجئے، پوری آیت پہ غور فرمائیے پہلے، اور صرف یہی ایک آیت نہیں ہے معراج سے متعلق، متعدد۔ متعدد کے معنی کیا ہیں؟ دو نہیں، تین نہیں، تین سے زیادہ، تین سے زیادہ اور تین مقامات سے زیادہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں جو معراج سے متعلق ہیں، معراج سے متعلق ہیں، جس میں ایک اہم ترین یہ ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی۔ یہ سبحانہ کسے کہہ رہے ہیں؟
اللہ کو. الذی کون ہے؟ اللہ. سبحان الذی اسرا، اسرا فعل ہے، اسرا کا فاعل کون ہے؟ اللہ. پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. کہاں لے گئی؟ اسرا بعبدہ لیلاً. ابھی بحث ہوگی. آپ حضرات کے ذوق پر میں ناز کرتا ہوں کہ آپ حضرات کبھی کبھی مجھ سے آگے آگے چلتے ہیں، مگر اس میں کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی تازہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ پرانی بات دہراتے رہتے ہیں. اسرا کے معنی ہیں، اسرا یہ جو فعل ہے عربی میں، عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، اسرا کے معنی ہی ہے رات میں سیر و سفر کرنا. ورنہ لفظ سفر بھی عربی لفظ ہے. اسرا کے معنی ہی ہیں رات میں سفر کرنا. تو جب اس میں رات میں سفر کرنے کا مفہوم موجود ہے تو پھر لیلن دوبارہ کیوں کہا؟ اب واضح ہوئی بات. پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، اور ابھی رات باقی ہی تھی کہ واپس بھی لے آئی. یعنی پوری رات سفر نہیں ہوا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہوا. لیلن اس لیے کہا گیا کہ یہ سمجھ لو کہ پوری رات نہیں. اسرا کے معنی تو ہے پوری رات سفر کرتے رہے، نہیں، راتوں رات سفر ہو گیا، رات کے ایک چھوٹے حصے میں سفر مکمل ہو گیا. ایک چھوٹے سے حصے میں. کتنا چھوٹا حصہ؟ یہ کسی شاعر کا مبالغہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے. تفصیلی بیان کے بعد معراج کے تمام منازل بیان کیے، تمام مراحل بیان کیے، تمام مقامات بیان کیے، تمام واقعات بیان کیے. نماز با جماعت کا تذکرہ ہوا، انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ ہوا، سدرۃ المنتہا تک جانے کا تذکرہ ہوا، وہاں جبرائیل کے ساتھ چھوڑنے کا تذکرہ ہوا، مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچنے کی بات ہوئی، خلوت گہے لاہوتی میں پیغمبر کی گفتگو کی بات ہوئی، پیام رب کی بات ہوئی، اور کہا جب پلٹا تو بستر کی حرارت باقی تھی. یہ کسی شاعر کا شاعرانہ مضمون نہیں ہے.